کا ہندوستان میں آنا اور دارالعلوم دیوبند میں خاص طریقے بنانا، اپنی مرضی کے اوپر آنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ہماری اس تاریخ کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں دارالعلوم دیوبند ہی سے ملا ہے۔ اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری محبت کا یہ پیغام آپ امیر المومنین کو جا کر دیں۔ آج بھی ہمارے دل کے اندر وہ جو جذبہ تھا کہ ہماری آزادی وطن کے لیے آپ کی زمین ہماری زمین بنی تھی، وہ جذبہ آج بھی ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہاں کے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آئے ہیں، بلکہ ہزاروں، اور پڑھ کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو آزادی ہندوستان کے لیے قربانی دی ہے، جو مالٹا کی جیل کے اندر رہے ہیں، انہوں نے مالٹا جانے سے پہلے سن 14 میں یہاں سے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان کی سرزمین کو چنا تھا، وہاں جلا وطن حکومت انڈیا کی بنانے کے لیے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے سن 1915 کے اندر وہاں حکومت بنائی۔ امیر حبیب اللہ اور اس کے بعد امیر نصر اللہ وہاں بیٹھے، اور ان لوگوں نے ان کی پوری مدد کی، جس کے اندر راجہ مہندر پرتاپ کو انہوں نے صدر بنایا، مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بنایا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا۔ یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ سوائے ہمارے اکابر کے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آزادی وطن کے لیے جلا وطن حکومت بنا سکتا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ اس جلا وطن حکومت اور ملک کے اندر کوششوں کے نتیجے کے اندر ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ایک ایسی گورنمنٹ کو نکالا ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، وہ اس وقت سب سے طاقتور گورنمنٹ تھی۔ آپ لوگوں نے انہی سے لیا ہے افغانستان کے اندر، لے کر آپ نے انہی کی طرح دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور سب کو دھول چٹوائی اور نکال دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ہمارے اکابر سے ملا ہے، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے میری اس بات کو قبول کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہندوستان میں آنا اور دارالعلوم دیوبند میں خاص طریقے بنانا، اپنی مرضی کے اوپر آنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ہماری اس تاریخ کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں دارالعلوم دیوبند ہی سے ملا ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہ آئے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اہلاً وسہلاً کہا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری محبت کا یہ پیغام آپ امیر المومنین کو جا کر دیں۔ آج بھی ہمارے دل کے اندر وہ جو جذبہ تھا کہ ہماری آزادی وطن کے لیے آپ کی زمین ہماری زمین بنی تھی، وہ جذبہ آج بھی ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جیسے لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا کسی غیر ملک کی اپنے تسلط کو، چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس طاقت کے ساتھ اگر اس ملک کے ہمارے تعلقات ہوں گے، پیار و محبت کے تعلقات ہوں گے، بھائی چارے کے تعلقات ہوں گے، تو ہمارے ملک کو اس سے بہت فائدہ ملے گا۔ کیا افغانستان کے طلباء کا کوئی ایسا معاہدہ ہوا داخلے کے لیے آئیں گے؟ یہ دونوں ملکوں کی سیاست کے اوپر ہے۔ اگر ہندوستان سے ان کو ویزا ملنے لگے گا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے وزیر خارجہ نے وعدہ کیا ہے، ملے گا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہندوستان میں آئیں گے، پڑھیں گے۔ ہماری کوئی اس مسئلے کے اوپر بات چیت نہیں۔ مولانا صاحب انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پہ بندش لگائی ہے، اس پہ کچھ مشورت، کچھ رائے نہیں، ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس مسئلے کے اوپر۔ آپ نے کچھ رائے نہیں دی؟ نہ انہوں نے پوچھا، نہ ہم نے رائے دی۔ آپ اگر ہمیں یاد دلا دیتے ہم یہ بھی بات کر لیتے۔ اور مولانا صاحب دیوبند جو ہندوستان کا ہے اور پاکستان کے دیوبند میں کچھ فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں، دیوبند میں نہیں۔ ہمارا جو مسلک ہے مذہبی، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ یہاں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ سوئٹزرلینڈ میں، جہاں مدرسے ہیں ایک ہی طرح کے مدرسے ہیں، ایک ہی مسلک ہے ان کا۔ مودی صاحب کل دلی میں
سنتا ہوں. نہیں، لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، مہیلاؤں کے اوپر جو افغانستان کا وچار ہے اس پہ آپ کتنا سہمت ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مجھ سے آج لوگوں نے بتایا کہ یہ غلط ہے. یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ اس میں مرد تھے عورتیں نہیں تھے. انہوں نے منع نہیں کیا تھا عورتوں کے آنے سے. یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان اس وقت میں زیادہ خلبلی پاکستان میں مچی ہے کیونکہ پہلا دورہ اور وہ بھی ہندوستان میں ہوتا ہے؟ میں ان چیزوں سے، یار تم جانتے ہو میں مسجد مدرسے کا آدمی ہوں. پاکستان گئے ہوئے مجھے 10 سال ہو گئے. مجھے کیا معلوم کیا ہوتا ہے.